نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حج تمام صاحب استطاعت لوگوں پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ آج ہم حج کے مناسک کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو کو 5 روزہ پروگرام کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے۔ حج کے 5 دن۔ پہلا دن 8 ذی الحج۔ آج کے دن حاجی غسل اور وضو کے بعد احرام باندھ لے، یعنی ایک چادر بدن پر ڈال لے اور دوسری لنگی کے طور پر باندھ لے، اور مسجد حرام میں کسی جگہ 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد سر سے چادر ہٹا کر یوں نیت کرے: اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد 3 بار اونچی آواز سے لبیک کہہ کر دعا مانگے۔ اب حج کا احرام بند گیا اور وہ ساری پابندیاں جو عمرہ کے احرام کے وقت ہوتی ہیں لوٹ آئیں۔ احرام کے بعد کعبہ شریف کا ایک نفل طواف رمل و استباء کے ساتھ کرے، اور آج ہی طواف زیارت کی صحیح بھی کر لے۔ اگرچہ افضل یہ ہے کہ جب منا سے طواف زیارت کے لیے آئے تب اس کی صحیح کرے، لیکن حاجیوں کی سہولت کے لیے پہلے بھی جائز ہے۔ منا کی طرف روانگی۔ منا کی طرف جانے کے لیے موٹر اور وہاں ٹھہرنے کے لیے خیمے کے کرائے معلمین ذی الحج کی شروع ہی میں حاجیوں سے وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مکہ شریف سے منا تقریباً 5 کلومیٹر ہے اور منا سے عرفات تقریباً 9 کلومیٹر ہے، اور ان دونوں کے درمیان 5 کلومیٹر پر مزدلفہ ہے۔ موٹر سے جانے میں 5 دن کھانے پکانے کا سامان اور بستر وغیرہ لے جانے میں ضرور سہولت رہتی ہے، لیکن موٹر عموماً وقت پر نہیں پہنچ پاتی، بلکہ اس سے آنے جانے میں بسا اوقات لوگوں کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر طاقت ہو تو بہتر ہے کہ پیدل جائیں، کہ وقت پر پہنچ جائیں گے اور مکہ شریف میں لوٹ کر آنے تک ہر قدم پر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ نیکیاں تخمیناً 78 کھرب اور 40 ارب ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو ملا ہے۔ منا جاتے ہوئے راستہ بھر لبیک، درود شریف اور دعا کی کثرت کریں، دنیا کی باتوں میں نہ لگیں، اور جب منا نظر آئے تو یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، یہ منا ہے، پس تو مجھ پر وہ احسان فرما جو تو نے اپنے دوستوں پر احسان فرمایا۔ 9 ذی الحج۔ دوسرا دن۔ صبح مستجب وقت فجر کی نماز پڑھ کر لبیک، ذکر اور درود شریف میں مشغول رہیں۔ جب دھوپ مسجد خیف کے سامنے موجود پہاڑ پر آ جائے تو ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں اور ظہر سے پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ صرف عرفات میں بعض معلم دوپہر کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ کچھ تو یہ بھی نہیں کر پاتے، اس لیے ساتھ میں 2 وقت کا کھانا لینا ضروری ہے تاکہ عرفات و مزدلفہ میں کام آئے اور عبادت میں خلل نہ پڑے۔ عرفات کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں بے ضرورت کسی سے بات نہ کریں، لبیک، دعا اور درود شریف کی کثرت کریں۔ عرفات۔ عرفات ایک وسیع میدان کا نام ہے جس کا رقبہ تقریباً 20 کلومیٹر مربع ہے۔ یہی وہ مبارک مقام ہے کہ جہاں 10 ہجری میں عرفہ کے دن اسلام مکمل ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کے موقع پر، جبکہ آپ 1,14,000 یا 1,24,000 صحابہ کی عظیم جماعت کے ساتھ عرفات کے میدان میں تشریف فرما تھے، اور اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اور یہی عرفات وہ مبارک مقام ہے کہ جہاں آج 9 ذی الحج کو زوال کے بعد سے 10ویں کی صبح کے پہلے تک کسی بھی وقت حاضر ہونا، خواہ ایک ہی گھڑی کے لیے کیوں نہ ہو، حج کا اہم فرض ہے کہ اگر یہ چھوٹ جائے تو اس سال حج ادا ہونے کی کوئی صورت نہیں، یعنی قربانی یا کفارہ بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ جب جبل رحمت پر نگاہ پڑے جو میدان عرفات میں ہے تو دعا کریں کہ مقبول ہونے کا وقت ہے۔ عرفات پہنچ کر آپ جہاں چاہیں ٹھہر سکتے ہیں، مگر جبل رحمت کے پاس ٹھہرنا افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر وقوف فرمایا تھا۔
لیکن اگر وہاں گنجائش نہ ہو یا آپ نے خیمے کا کرایہ ادا کیا ہے اور معلم نے خیمہ دوسری جگہ لگایا تو دوسری جگہ ٹھہرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ دوپہر تک حسب طاقت صدقہ و خیرات، ذکر و لبیک، دعا و استغفار اور کلمہ توحید پڑھنے میں مشغول رہیں۔ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب میں بہتر چیز جو آج کے دن میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی وہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور دوپہر سے پہلے کھانے پینے اور دوسرے ضروری کاموں سے فارغ ہو جائیں، اور جس طرح آج کے دن حاجی کو روزہ رکھنا مکروہ ہے، اسی طرح پیٹ پر کھانا بھی مناسب نہیں کیونکہ سستی کا باعث ہوگا۔ وقوف عرفہ کا طریقہ یہ ہے کہ دوپہر کے قریب غسل کریں کہ سنت ہے، اور غسل نہ کر سکیں تو وضو کریں، پھر دوپہر ڈلتے ہی مسجد نمرہ میں جائیں جو عرفات کے قریب ہے، وہاں ظہر عصر کی نماز ظہر کے وقت میں لا کر پڑھیں اور پھر میدان عرفات میں داخل ہو جائیں۔ لیکن مسجد نمرہ کی حاضری آسان نہیں، اس لیے خیمہ سے نکلنے کے بعد 8-10 لاکھ آدمیوں کی بھیڑ میں پھر اپنے ساتھیوں تک پہنچنا بہت مشکل بلکہ بعض حالات میں ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس طرح حاجی گم ہو جاتا ہے، جس سے وہ اور اس کے تمام ساتھی پریشان ہوتے ہیں، اور عرفات کی حاضری کا مبارک وقت دعا و استغفار کی بجائے الجھنوں میں گزر جاتا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، درود شریف اور استغفار پڑھیں، اپنے اور اپنے متعلقین نیز جملہ مومنین و مومنات کے لیے نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان عرفہ کے دن زوال کے بعد وقوف کرے اور پھر 100 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اور 100 مرتبہ پوری سورہ اخلاص پڑھے اور پھر 100 بار یہ درود شریف پڑھے: اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو کیا ثواب دیا ہے جس نے میری تسبیح و تحلیل کی اور تعظیم و تکبیر کی، مجھے پہچانا اور میری ثنا کی اور میرے نبی پر درود بھیجا۔ اے فرشتوں، گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا اور اس کی شفاعت خود اس کے حق میں قبول کی، اور اگر میرا یہ بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کی شفاعت تمام اہل عرفات کے لیے قبول کروں گا۔ غرض کہ آج خدائے تعالیٰ کی بے انتہا نوازشوں اور بے پایہ رحمتوں کی بارش کا دن ہے۔ آج جس قدر دعا مانگ سکیں دل کھول کر مانگیں، استغفار، درود شریف اور لبیک بھی پڑھتے رہیں۔ جب سورج ڈوبنے میں آدھا گھنٹہ باقی رہ جائے تو مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے کسی بھی موٹر کو حدود عرفات سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا کہ نکلنے والے پر کفارے کی قربانی لازم ہو جائے گی، لیکن مغرب سے پہلے ہی سڑکوں پر ہزاروں موٹریں قطار میں لگ جائیں گی اور سورج ڈوبنے کے بعد ہی فوراً ان کی روانگی شروع ہو جائے گی۔ مزدلفہ کی روانگی: سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور راستہ بھر ذکر، درود شریف، دعا اور لبیک میں مصروف رہیں۔ جب آپ مزدلفہ میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، میرے گوشت، ہڈی، چربی، بال اور تمام اعضاء کو جہنم پر حرام کر دے۔
اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مزدلفہ پہنچ کر پہلے مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ایک ساتھ پڑھیں۔ اگر مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب کا وقت باقی رہے تو ابھی مغرب کی نماز ہرگز نہ پڑھیں، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لی تو عشاء کے وقت میں پھر پڑھنی پڑے گی۔ یہاں جمع بین الصلاتین اس طرح ہے کہ اذان و اقامت کے بعد مغرب کی فرض نماز ادا کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد فوراً بغیر اقامت عشاء کی فرض نماز پڑھیں، پھر مغرب کی سنت، پھر عشاء کی سنت اور پھر اس کے بعد وتر پڑھیں۔ یہاں دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کے لیے مسجد یا امام کی کوئی شرط نہیں، آپ تنہا پڑھیں یا جماعت سے، بہرحال دونوں نماز عشاء کے وقت میں ایک ساتھ پڑھنی ہوں گی۔ مزدلفہ میں پوری رات گزارنا سنت موقدہ ہے اور وقوف کا اصلی وقت صبح صادق سے لے کر اجالا ہونے تک ہے، لہٰذا جو اس وقت کے بعد مزدلفہ پہنچے گا تو وقوف ادا نہ ہوگا اور کفارہ کی قربانی لازم ہوگی۔ اس طرح جو شخص صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ چھوڑ کر چلا گیا اس پر بھی کفارہ کی قربانی لازم ہے، لیکن کمزور عورت یا بیمار شخص جو بھیڑ میں ضرر پہنچنے کے اندیشہ سے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے چلا گیا تو اس پر کوئی بھی پابندی نہیں۔ مزدلفہ کی جگہ بہت مبارک اور یہ رات بہت افضل ہے، لہٰذا نماز کے بعد دوسری ضروریات سے فارغ ہو کر باقی رات لبیک، ذکر اور درود شریف میں پڑھنے میں گزارا بہتر ہے، اور دل چاہے تو تھوڑا آرام بھی کر لیں تاکہ تھکاوٹ دور ہو جائے اور مزید عبادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ شیطان کو مارنے کے لیے اسی جگہ سے چنے برابر کنکریاں چن کر دھو لیں۔ اگر 13ویں ذی الحج تک کنکریاں مارنی ہیں تو 70 کنکریوں کی ضرورت پڑے گی، اور 12 تک مارنی ہے تو 49 کی۔ مزدلفہ میں صبح صادق طلوع ہوتے ہی توپ داغی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ باخبر ہو جائیں کہ وقوف کا واجب وقت اب شروع ہو گیا ہے۔ تیسرا دن 10 ذی الحج، توپ کی آواز کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، اس سے پہلے جائز نہیں۔ پھر مشعر الحرام یعنی خاص پہاڑی پر، اور یہ نہ ہو سکے تو اس کے دامن میں بھی، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو وادی محصر کہ جہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا، اس کے علاوہ جہاں جگہ ملے وقوف کریں، یعنی ٹھہر کر لبیک دعا اور درود شریف پڑھے۔ منع کی طرف واپسی، جب سورج نکلنے میں 2 رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے تو منع کی طرف روانہ ہو جائے۔ اگر سورج نکلنے کے بعد روانہ ہوں تو برا ہے، مگر دم واجب نہیں۔ جب منع دکھائی دے تو وہی دعا پڑھیں جو مکہ شریف سے آتے ہوئے منع دیکھ کر پڑھی تھی، یعنی اللہم حاذہ منن فمنن علی بما مننت بہ علی اولیائک۔ منع پہنچ کر پہلی کنکری مارنی ہے۔ کنکری مارنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ان تینوں جگہوں پر کھمبے بنا دیے گئے ہیں اور آج کل ان کے اوپر پل کی طرح بہت وسیع چھت بن گئی ہے، جس سے اوپر نیچے دونوں جگہ سے کنکری مارنے میں بڑی سہولت ہو گئی ہے۔ مکہ شریف کی طرف سے آتے ہوئے جو پہلے پڑتا ہے وہ جمرہ کبریٰ ہے، جس کو آج کل عام طور پر بڑا شیطان کہا جاتا ہے اور بیچ میں اور پھر چھوٹے شیطان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کنکری مارنے کا وقت 10 ذی الحج کو صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، چھوٹے اور بیچ کے شیطانوں کو کنکری نہیں مارنی۔ اس کا وقت 10ویں کی صبح سے 11ویں کی صبح صادق تک ہے، لیکن سورج نکلنے کے بعد سے زوال تک کنکری مارنا سنت ہے۔ زوال کے بعد سے سورج ڈوبنے تک مارنا جائز ہے، اور سورج ڈوبنے کے بعد سے صبح صادق تک مکروہ ہے۔ لیکن کمزور اور بیمار لوگ، عورتیں ہوں یا مرد، اگر دن میں کنکری نہ مار سکیں تو رات میں ماریں۔ اگر بھیڑ یا تھکاوٹ وغیرہ کی وجہ سے کسی تندرست مرد یا عورت کی طرف سے کوئی وکیل یا قائم مقام بن کر کنکری مارے تو اس کی طرف سے ادا نہ ہوں گی، اور ایسا کرنے سے کفارہ کی قربانی لازم آ جائے گی۔
ہاں اگر اتنا بیمار ہو کہ جمرہ تک سواری پر بھی نہ جا سکتا ہو اور دوسرے کو کنکری مارنے کا وکیل بنائے تو اس صورت میں کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ انتباہ، جو لوگ رات میں کنکری ماریں گے ان کی طرف سے دوسرے دن قربانی ہوگی، پھر حجامت کے بعد ان کا احرام کھلے گا۔ تو اگر کنکری مارنے سے پہلے قربانی کی تو دم لازم ہوگا، یعنی قربانی کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر کنکری مارنے سے پہلے قربانی کی اور حجامت بھی بنوائی تو 2 دم لازم ہوں گے، یعنی 2 قربانیاں، ایک قربانی کے سبب اور دوسری حجامت کے۔ کنکری مارنے کا طریقہ۔ کنکری مارنے کا مستجب طریقہ یہ ہے کہ جمرہ سے تقریباً 5 ہاتھ کے فاصلے پر اس طرح کھڑے ہوں کہ کعبہ شریف بائیں ہاتھ کی طرف ہو، منہ دائیں ہاتھ کی طرف اور منہ جمرہ کی طرف۔ ایک کنکری انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑے اور خوب اچھی طرح ہاتھ اٹھا کر بغل کی رنگت ظاہر ہو یہ دعا پڑھیں۔ اللہ کے نام سے، اللہ بہت بڑا ہے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اے اللہ اس کو حج مبرور کر، صحیح مشکور کر اور گناہ بخش دے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح 7 کنکری ایک ایک کر کے ماریں، 7 کو ایک ساتھ ہرگز نہ ماریں، اور کنکریاں جمرہ تک پہنچے تو بہتر ہے، ورنہ 3 ہاتھ کی دوری پر گریں۔ جو کنکری اس سے زیادہ دور گرے گی اس کی گنتی نہ ہوگی۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے اوپر کے بتائے ہوئے مستجب طریقے پر کنکری نہ مار سکیں تو جس طرح بھی کھڑے ہو کر آسانی سے مار سکیں ماریں، اور پہلی کنکری سے لبیک بند کر دیں۔ پھر جب 7 پوری ہو جائیں تو وہاں نہ ٹھہریں، ذکر و دعا کرتے ہوئے واپس پلٹ آئیں۔ قربانی اور حجامت۔ یہاں بقر عید کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ کنکری مارنے سے فارغ ہو کر حج کے شکرانہ کی قربانی کی جائے گی۔ یہ قربانی ہر ایک پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اگرچہ غریب ہوں اور مفرد ہوں تو اس کے لیے مستجب ہے، یعنی اگر کرے تو بہت زیادہ ثواب ہے، مگر نہ کرنے پر گرفت نہیں۔ چھوٹے بڑے جانور کی عمر و اعضاء میں وہی شرطیں ہیں جو بقر عید کی قربانی میں ہیں، اور حج کی قربانی میں بھی اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اونٹ کے 10 آدمی مانے جائیں گے۔ اگر محتاج محض ہوں، یعنی ان کے پاس اتنا نقد نہیں کہ وہ جانور خرید سکیں اور نہ ایسا سامان ہے کہ اسے بیچ کر لا سکے، تو ان پر قربانی کے بدلے 10 روزے واجب ہوں گے۔ 3 تو حج کے مہینوں میں، یعنی 1 شوال سے 9 ذی الحج تک حج کا احرام باندھنے کے بعد جب چاہیں رکھیں، اور باقی 7 روزے 13 ذی الحج کے بعد جب چاہیں رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ گھر پہنچ کر ہی رکھیں۔ اگر مقیم کے حق میں ہیں اور صاحب نصاب ہیں تو اس پر 2 قربانی واجب ہے، ایک حج کے شکرانہ کی اور دوسرا قربانی بقر عید کی۔ اور صاحب نصاب مفرد اگر مقیم کے حق میں ہیں تو اس میں بھی بقر عید کی 1 قربانی واجب ہے، لیکن یہ لوگ اگر بقر عید کی قربانی کا انتظام اپنے وطن میں کرے تو حرج نہیں، مگر حج کے شکرانہ کی قربانی اور کفارہ کی قربانی صرف منع اور پورے حدود حرم میں ہو سکتی ہے، اس کے باہر وطن وغیرہ میں نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر حجامت بنوائیں، سر منڈوائیں یا بال کتروائیں، اور عورتوں کو پورے سر کا بال انگلی کے پور کی مقدار برابر کترنا مستجب ہے، اور چوتھائی سر کا بال انگلی کے پور کی مقدار برابر کترنا واجب ہے، مگر کسی نامحرم کے ہاتھ سے ہرگز نہ کتروائیں کہ حرام ہے، اور جس کے سر پر بال نہ ہو وہ اس طرح پھروائے، اور سر منڈوانے یا بال کتروانے سے پہلے ناخن نہ تراشیں اور نہ خط بنوائیں کہ دم لازم آ جائے گا، یعنی قربانی کا کفارہ دینا پڑے گا، اور حجامت بنواتے وقت یہ دعا پڑھتے رہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی کے بعد حجامت ہے، یعنی اگر قربانی سے پہلے حجامت بنوائے گا تو دم لازمی آ جائے گا۔ مرد لوگ اگر بال کتروائیں تو سر میں جتنے بال ہیں ان میں سے چوتھائی کا انگلی کے پور کی مقدار برابر کترنا واجب ہے، اگر چوتھائی سے کم کتروایا تو دم لازمی ہوگا، اور کتروانے کی صورت میں 1 پور سے زیادہ کتروائیں، اس لیے کہ بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ممکن ہے چوتھائی بالوں میں
سے سب ایک پور نہ ترشیں اور سر منڈوانے یا بال کتروانے کا وقت ایام نحر ہے، یعنی اگر 12ویں ذی الحج تک حجامت نہ بنوائی تو قربانی کا کفارہ لازم آئے گا۔ حجامت کے بعد احرام کی ساری پابندیاں ختم ہیں، اب نہا دھو کر سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن طواف زیارت جو حج کا فرض ہے، اس کے پہلے بیوی سے صحبت کرنا، اسے شہوت کے ساتھ چھونا یا بوسہ لینا حلال نہیں۔ طواف زیارت قربانی اور حجامت سے فارغ ہونے کے بعد افضل یہ ہے کہ آج ہی 10ویں ذی الحج کو مکہ شریف پہنچ کر طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کے بعد بیوی حلال ہو جاتی ہے اور حج پورا ہو گیا کہ اس کا دوسرا فرض یہ طواف تھا۔ عورتوں کے لیے بھی یہ طواف زیارت فرض ہے، لیکن حیض یا نفاس کی وجہ سے اگر 12ویں تک نہ کر سکیں تو ان پر کوئی دم یا کفارہ لازم نہیں ہوگا، وہ جب بھی پاک ہوں طواف زیارت کر لیں۔ ہاں، اگر حیض و نفاس کے علاوہ کسی اور عذر یا بیماری کی وجہ سے 12ویں کے غروب آفتاب کے بعد طواف زیارت کریں گی تو مردوں کی طرح ان پر بھی قربانی لازم آئے گی۔ چوتھا دن 11 ذی الحج۔ 11 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے۔ اس کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے، لیکن سورج ڈوبنے کے بعد بلا عذر مکروہ ہے۔ جمرہ اولا یعنی چھوٹے شیطان سے شروع ہو کر جو مسجد خیف کے قریب ہے 7 کنکریاں پہلے کے طریقہ پر دعا پڑھ کر ماریں گے، مگر قبلہ رو ہو کر۔ کنکری مار کر کچھ آگے بڑھ جائیں اور قبلہ رو ہاتھ اٹھا کر ماریں، اور اس کے بعد نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ درود شریف دعا اور استغفار میں کم از کم 20 آیتیں پڑھنے کی مقدار تک مشغول رہیں۔ پھر جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانی شیطان پر جا کر رمی، جمار اور دعا اس طرح پڑھیں کہ پھر بڑے شیطان پر جا کر اسی طرح سے، جس کو جمرہ کبریٰ اور جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں۔ 7 کنکریاں ماریں مگر وہیں ٹھہرے نہیں، فوراً پلٹ آئیں اور پلٹتے ہوئے دعا کریں۔ پانچواں دن 12 ذی الحج۔ 12 ذی الحج کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، اور اس کا وقت 11ویں کے برابر میں سورج ڈھلنے کے بعد سے ہے۔ بعض لوگ اس دن دوپہر سے پہلے ہی کنکری مار کر مکہ شریف چل دیتے ہیں، یہ ہمارے اصل مذہب کے خلاف ہے، صحیح نہیں۔ زوال کے بعد تینوں شیطان کو 11ویں تاریخ کے برابر سیم طریقے سے کنکری مارنی ہے، پھر اگر چاہیں تو سورج ڈوبنے سے پہلے ہی مکہ شریف کی طرف روانہ ہو جائیں، لیکن غروب کے بعد جانا معیوب ہے۔ اگر 13ویں کی صبح ہو گئی تو پھر کنکری مارے بغیر جانا جائز نہیں، اگر جائیں گے تو قربانی یعنی کفارہ واجب ہوگا، اور 13ویں کو کنکری مارنے کا وقت صبح سے سورج ڈوبنے تک ہے، مگر صبح سے سورج ڈھلنے تک مکروہ ہے، لہٰذا اگر کسی نے 13ویں کو دوپہر سے پہلے کنکری ماری تو ادا ہو جائے گی، لیکن زوال کے بعد مارنا سنت ہے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ یاد رکھیے اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب مسلمانوں کو اپنے گھر بلائیں اور حج کا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین، اللہم ثم آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔